नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज हम पारा नंबर 28 पर पहुँच चुके हैं। पिछले पारा 27 से याद रखने की बातें ये हैं, अल्लाह की इबादत और इसकी रज़ा के कामों की तरफ मोहब्बत और शौक़ के साथ दौड़ लगाएं। अहले ईमान को मोमिन को जब नसीहत की जाती है तो वो कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। बार बार यकीन दहानी करवाई गई कि नसीहत के लिए कुरान को आसान बनाया है। हर मुश्किल का हल यानी हर रहनुमाई कुरान को पढ़ने पढ़ाने और समझने समझाने में है। रहमान की सबसे बड़ी रहमत कुरान की तालीम देना है, फिर बोलने की कुव्वत देना है। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की सलाहियत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमसे वो काम ले जो इसको पसंद हैं। पारा नंबर 28 सूरह मुजादिला। इस्लाम से पहले यानी दौरे जहालियत में जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती तो शोहर गुस्से में अपनी बीवी को कहता, तुम आज से मेरी माँ की पीठ की तरह हो, यानी एक तरह से हम आज के बाद तुम में से ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। इस तरह वो औरत इसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती। इसे ज़हार कहते हैं। इस सूरत का आगाज़ एक वाक़े से हो रहा है। वाक़या यूँ है, एक ख़ातून हज़रत खौला बिन सलबा के शोहर हज़रत औस बिन सामत ने इनसे ज़हार कर लिया। ज़हार का मफ़हूम है कसम खाकर कहना, तुम मेरे लिए माँ की तरह मोहतरम हो। इसके शोहर ने इसे अपने ऊपर हराम करार दे दिया था। इस औरत के बच्चे छोटे थे, इस तरह पूरा ख़ानदान मुसीबत में आ जाता। चूँकि ज़हार का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था तो वो खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसले के हल के लिए आई। वो इसरार कर रही थी कि इसके मसले का कोई हल निकाला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी शरीयत में इस मसले के बारे में हिदायत नहीं आई, फ़िलहाल ने तुम अपने शोहर से अलहदगी कर लो। इस खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व एहतराम का पूरा लिहाज करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गुफ्तगू के दौरान इनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं सुन ना सकी, लेकिन अल्लाह ने इनकी फ़रियाद सुन ली। बेशक अल्लाह सब जानने वाला और सब देखने वाला है। अल्लाह ने इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और ज़हार के हवाले से शरीयत की हिदायत अता फरमाई। आयत नंबर 1, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तुहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ने यकीनन इस औरत की बात सुन ली जो अपने खाविंद के बारे में ए नबी आपसे झगड़ा कर रही है और अल्लाह के हुजूर शिकायत कर रही है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बिलाशुबा अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ने इस औरत की पुकार सुन ली, बल्कि इस औरत की वजह से आइंदा के लिए इस ख़राब बद रस्म को मिटाकर तमाम इंसानों पर रहमत फरमा दी। इस्लाम से पहले ज़हार के नतीजे में मियाँ बीवी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाया करते थे और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था। यहाँ पर इसका कफ़ारा बताया गया और वापसी का रास्ता निकाल दिया गया है। आयत 3 और 4 में ज़हार का कफ़ारा भी बता दिया गया। शोहर का अपनी बीवी को माँ दर्जा देने से बीवी माँ बन सकती है। माँ तो माँ होती है, ये झूठी बात है। ज़हार करने वाले गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह माफ़ कर देगा। ज़हार करने के बाद बीवी से रुजू किया जा सकता है, तो रुजू करने से पहले कफ़ारा अदा करना होगा। ज़हार का कफ़ारा ये है कि एक मुसलमान ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया जाए। जो ग़ुलाम को आज़ाद करने की माली इस्तिताअत नहीं रखता 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे। जो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने की सकत नहीं रखता वो 60 मसाकीन को खाना खिलाएं। एक मुसलमान को अल्लाह के अहकाम की हदूद में रहना होता है। हमें इस वाक़े से ये सबक मिल रहा है कि अगर आप को किसी से अपना मसला बयान करना हो तो ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को बताएं, पूरे ख़ानदान को बताएं। इसी तरह से लोग तरह तरह के मशवरे देते हैं। इनसे मसाइल हल होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। इसी तरह इस औरत की समझदारी नज़र आ रही है। जब अपने शौहर की शिकायत करने लगी तो इतनी खामोशी से की कि किसी दूसरे को पता भी नहीं चला, और अपना मामला वहाँ लेकर गई जहाँ से मामला हल हो सकता था। फिर ये कि ख़ानदान और अपने घर को बचाने की इसको फ़िक्र थी और बच्चों की भी इसको फ़िक्र थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इसका शौहर इससे अलग हो। और यानी ज़रूरी नहीं कि इंसान चीख कर चिल्ला कर बात करे, आराम से भी बात की जा सकती है। फिर ये कि यहाँ अल्लाह की सिफ़ात समी और बसीर का ज़िक्र है। अल्लाह सब सुन रहा होता है, खूब देखने वाला होता है। वो अंधेरी रात में स्याह पत्थर पर रेंगती हुई स्याह चूंटी को भी देख लेता है। अल्लाह छोटे बड़े तमाम अमूर को देखने और सुनने के साथ इनका अहाता किए हुए है। अल्लाह सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि मसाइल को हल भी करता है। अल्लाह ने इस औरत की मुश्किल और मुसीबत को हल भी किया। अल्लाह ने इस औरत
کی مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا۔ آگے آیت 9 میں سرگوشی یعنی کانا پھوسی، کانوں میں بات کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آیت 9 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ سرگوشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے معاملے میں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یاد رکھیں سرگوشیاں کرنا شیطانی کام ہے، یہ ایک بری حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت۔ اس چیز سے منع کیا گیا، خاص طور پر جب 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں کانوں میں بات نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کو غم ہوگا کہ شاید اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی کی اجازت نہیں، جب نیک کاموں کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں سرگوشی کرنے والوں کی تعداد بطور مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے تعداد کم یا زیادہ ہو تو اللہ نہیں سنتا۔ اللہ اپنے دل میں بھی جو باتیں انسان کرتا ہے اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہٰذا انسان کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی محتاط رہنا ہے۔ زور سے کہی ہوئی بات تو لکھی جاتی ہے لیکن سرگوشی بھی لکھی جاتی ہے۔ چپکے چپکے کانوں میں باتیں نہیں کرنی، خاص طور پر محفل کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 3 شخص موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ مفہوم حدیث۔ یاد رکھیں ہمیں سرگوشی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، خاص طور پر اگر کسی کو غمگین کرنے کا سبب بن رہی ہو، اگر یہ وقت ضرورت سرگوشی بھی کرنی پڑے تو اچھی بات پر مشتمل ہو۔ آگے آیت 11 میں مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے آیت 11 ترجمہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جایا کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو میں شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہو سکے، جیسے کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس، جمعے کا خطبہ، کسی درس و تدریس۔ اور اس مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بات میں آنے والے بھی بیٹھ سکے، آنے والے کو کھڑا نہیں چھوڑو کہ وہ واپس چلا جائے، تو جو ایسا کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی بہت زیادہ کر دے گا اور قبر میں بھی فراغی، اور تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی گردن پھلانگ کر آگے نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اس شخص کو، خاص طور پر جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آ رہا تھا، بیٹھ جو تم نے اذیت دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے۔ ایسے میں جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ یا نہ بیٹھو تو وہ اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، برا نہیں منانا، اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ تمہارے درجے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اگر تم درجوں کی بلندی چاہتے ہو تو پھر علم حاصل کرو جو دنیا میں بھی تمہارے درجات بلند کرے گا اور عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوگے۔ اسی طرح کسی مجلس میں ہوں یا شادی میں ہوں، پارٹی میں ہوں، بس میں ہوں، جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو نئے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ اگر جگہ نہیں ہے پھر سمٹ کر بتا دینا چاہیے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا، محبت عام ہوگی، اور دلوں کی جو تنگی ہے پھر زندگی کے سارے معاملات میں تنگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان ہر چیز میں تنگ ہونے لگتا ہے، انسان کو کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بننا۔ اب سورہ حشر شروع ہو رہی ہے۔ سورت میں یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا مدینے سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر وعدہ خلافی کی تھی۔ انہوں نے مدینہ میں دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر گرا کر ہلاک کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال کر الٹیمیٹم دیا کہ نکل جانے کا الٹیمیٹم دیا، اور ان کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جس میں یہ لوگ تھے، اور انہیں قلعوں پر بڑا گھمنڈ یعنی غرور تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈالا کہ چند دن کے محاصرے سے یہودی اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ جس علاقے میں وہ صدیوں سے رہتے تھے خود اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، یہاں مسلمانوں کو بہت سا مال ملا، لیکن چونکہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا اسے مال فے قرار دیا
گیا اور پھر اس کی تقسیم کا حکم آیا۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑے حاصل ہو۔ یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ سارا کا سارا بیت المال یعنی حکومت کے پاس جمع ہو جائے گا۔ حکومت اس سے مستحقین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے گی۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اطاعت رسول کی اہمیت، یہ بہت اہم آیت ہے جو حدیث کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لازمی پکڑنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازمی طور پر اختیار کرنا، اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، دین میں نئے کاموں سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے۔ اختلاف سے مراد فقہی، عقیدے کے اور دیگر اختلاف ہیں۔ ہمیں یہ اہم سبق مل رہا ہے کہ قرآن و سنت سلف صالحین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ آیت 9 میں انصار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مکہ آنے سے پہلے مہاجرین کی بھرپور مدد کی تھی اور ان کی خدمت میں اپنے باغ حاضر نہیں کیے بلکہ اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کاروباروں میں شریک کیا۔ انصار جو تھے وہ بہت ایثار کرنے والے تھے۔ مہاجرین نے دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے کا ایثار کرتے ہیں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ کر لے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے، تم کو اجر بھی ملے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت کچھ آپ کے سامنے خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی اس کو لوٹانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن دعائیں تو ہوتی ہیں نا، تعریف تو ہوتی ہے، یعنی دعا انسان کے سامنے بھی دینی چاہیے اور دعا پیچھے بھی دینی چاہیے اور لوگوں میں اس شخصی خیر خواہی کی بھلائی کی تعریف بھی کرنی چاہیے، یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتائی گئی ہے، آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ شح کا لفظ عربی معنی میں کنجوسی، بخل کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر جب نفس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کا چھوٹا پن ہے۔ یہ بخل سے وسیع تر ہے، بلکہ خود بخل کی اصل جڑ بھی یہی ہے کہ انسان تنگ دل ہوتا ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، وہ دوسروں کا حق مارتا ہی نہیں، ادا کرنا تو دور کی بات، کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے سے بھی جی چراتا ہے، کسی کی طرف کی گئی بھلائی کا اعتراف نہیں کرتا، اس لیے اسے یہ ہمیشہ حرص رہتی ہے کہ دوسرے اس سے اچھا سلوک کرتے رہیں، لیکن وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے، لیکن دوسروں سے لینے کے وقت ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ حرص رہتی ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن خود دوسروں کے حقوق میں دست برداری کرتا ہے اور دوسروں سے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح ہی تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، اس نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا، انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا، انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور قطع رحمی کی۔ مفہوم حدیث یاد رہی، ایمان اور شح ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے، شح ایمان کے منافی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں سے اس کو دور کر دے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام جھگڑوں کی وجہ شح ہی ہے، اگر کوئی ہماری بات نہ سنے، نہ مانے، مطالبہ نہ پورا کرے، ہمارا مشورہ نہ مانے، ہماری مرضی کی چیز ہمیں نہ دے، کوئی رشتہ دینے سے انکار کر دے، دل کی تنگی کی وجہ سے ساری محبت، ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات سب کچھ کٹ جاتے ہیں تو دلوں میں دوری آ جاتی ہے، رشتے کٹتے ہیں، دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، پھر جس سے بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اپنا دل بڑا کرے، دوسروں کو معاف کر دے، احترام و محبت کے رشتوں کو بھی اختلافات کی وجہ سے ختم نہ کریں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں عزت و احترام، محبت رخصت ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ آیت 18 اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے، یعنی کل آخرت کی
ज़िंदगी के लिए उसने क्या तैयारी किया। कामयाब और ज़हीन तालिब इल्मों का ये दस्तूर रहा है कि वह इम्तिहानात के सवाल हल करके अपनी कारकर्दगी को जांचते हैं, इसे बेहतर बनाते हैं। इसी तरह इंसान अपने अमाल पर ख़ुद नज़र रखे, इसे अच्छे बुरे रास्ते की तमीज़ अता कर दी गई, इसे इतनी समझ दे दी गई कि ख़ुद वो अपना मुहासिबा कर सके, वो किस राह पर चल रहा है। इसे अल्लाह से डरते रहना चाहिए। इंसान की नाफरमानी के काम अल्लाह की नाफरमानी के काम नहीं करने चाहिए। ज़िंदगी का हर दिन आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ होना चाहिए कि वो तैयारी का क्या है। क़यामत के दिन की 5 सवालों की तैयारी। क़यामत के दिन इंसान से 5 सवाल पूछे जाएंगे कि इसकी उम्र के बारे में कहाँ सर्फ की, जवानी के बारे में कहाँ इस्तेमाल की, माल के बारे में कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, जो कुछ सीखा इस पर कितना अमल किया। यही नेक अमाल होंगे जो कल कब्र में हमारे काम आएंगे। नमाज, सदका, कुरान, ज़कात और दीगर अमाल। नेक अमाल वालों को ही आखिरत में कामयाबी की बशारत दी गई है। आयत 21 उसका तर्जुमा। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फट पड़ता। ये मिसालें हम लोगों के सामने हैं, इसलिए बयान की जाती हैं कि वो गौर व फिक्र करें। इस आयत में कुरान मजीद की अज़मत बड़ी ऊंची शान के साथ बयान हुई है। इरशाद हुआ कि अगर कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ नज़ुल कुरान का बार नहीं उठा सकता था, बल्कि झुक जाता, फिर अल्लाह के रोब और दबदबे से फटकर ज़र्रात की सूरत में बिखर जाता। पहाड़ों के अंदर भी एक सेंस है, एक एहसास है, एक शऊर है, वो अपने रब को पहचानते हैं जैसे हुदहुद ने अपने रब को पहचाना। इब्ने क़य्यिम कहते हैं जिस तरह दरख्त की ज़िंदगी पानी से वाबस्ता है, पानी के बगैर दरख्त नहीं ज़िंदा रह सकता, इसी तरह इंसान के दिल में इस्लाम के दरख्त का मामला है। दिल में इस्लाम के दरख्त को भी नाफ़े इल्म और सालेह अमल की ज़रूरत है। ज़िक्र, अस्कार, तदब्बुर और तफक्कुर के बगैर ये दरख्त खुश्क हो जाएगा। सूरह मुम्तहिना शुरू हो रही है, आयत 18 में है। तर्जुमा। ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इन अमूर पर बैत करने के लिए आएँ कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएंगी, ना चोरी करेंगी, ना ज़िना, ना अपनी औलादों को कत्ल करेंगी, अपने हाथ और पाँव के आगे कोई बहतान घड़कर ना लाएंगी, किसी नेक अमर में आपकी नाफरमानी ना करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लीजिए और इनके लिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला, रहम करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से जो बैत ली, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ पर हाथ नहीं रखते थे, बैत ज़बानी करते थे। और इस बैत में इन बातों के अलावा कुछ और चीज़ें भी शामिल थी, जिसमें यह कि तुम नोहा नहीं करोगी, पहली जाहिलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करोगी। यहाँ ये भी पता चलता है कि औरतों और मर्दों को जो नामहरम है मुसाफ़ा नहीं करना चाहिए। एक मुस्लिम माशरे में औरतों कि क्या फ़राइज़ है, एक मुसलमान माशरे की औरत कैसी होगी, ये बताया गया है। आगे सूरह सौफ शुरू हो रही है। सौफ आयत नंबर 2। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। अल्लाह के यहाँ ये सख्त नापसंदीदा बात है कि तुम ऐसी बात जो तुम करते नहीं, वो तुम ऐसी बात कहो जो तुम नहीं करते। कौलो फ़ेल में तज़ाद की मुमानियत है। इंसान को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो इसने नहीं की हो। आयत 14 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। यहाँ मिसाल से बताया जा रहा है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने इनकी पुकार पर लब्बई कहा, तुम भी अल्लाह के रसूल की पुकार पर लब्बई कहो। और इसके बाद जो रसूल के वारिस हो, अम्बिया के वारिस उलमा होते हैं, और जो तुम्हें दीन के काम के लिए कोई और मुफादात और एराज़ ना हो, और फिर इनको सपोर्ट करना, इनका साथ देना लाजिम होता है। हर किसी को दीन के काम करना और अंसारुल्लाह बनना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा काम किया जाए, छोटी छोटी कोशिशों से भी दीन की मदद अल्लाह के यहाँ बहुत कदर व मंजिलत रखती है। दीन की प्रमोशन के लिए, दीन के दावत के लिए, दीन की तालीम के लिए, दीन के नफाज के लिए तुम अपनी कोशिशें, अपनी सलाहियतें पेश करो। अल्लाह हमें दीन के कामों के लिए चुन ले, हमसे बेहतरीन काम ले ले, इनको कबूल फरमा ले। सूरह जुमा, ये वो वाहिद सूरत है जो किसी दिन के नाम पर है, यानी जुमा का दिन। इस सूरत में नमाज जुमा के हवाले से हिदायत हैं। आयत 9 और 10 का तर्जुमा, ए ईमान वालो, जुमा के दिन जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो ज़िक्र इलाही की तरफ दौड़ कर आओ और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। अगर तुम जानो यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर जब नमाज अदा हो चुके तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, अल्लाह को बकसरत याद करते रहो, शायद तुम फलाह पा जाओ। आयत 11 में बताया गया, इब्तिदा में ईदैन की तरह नमाज जुमा पहले अदा की जाती थी और ख़ुतबा बाद में दिया जाता था। एक मौका पर कुछ लोग नमाज अदा करके फ़ारिग हुए तो ऐन उस वक्त तिजारती काफ़िला का मदीना में आमद का ऐलान हुआ। उन्होंने सोचा नमाज तो पढ़ लिया, खुतबा सुनना फ़र्ज़ नहीं, लिहाजा वो
تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے اس پر متوجہ فرمایا خطبہ جمعہ کی اہمیت بھی وہی ہے جو نماز کی ہے۔ پورے آداب کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے جو انعامات ہوں گے وہ تجارت اور دنیا کے کھیل تماشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ ہم سب کو انعامات کے حصول کی خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم وقتی طور پر پوسٹ پون کر سکتے ہیں، مثلاً آپ نے نماز پڑھنی ہے، اتنے میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، کوئی ٹیلی فون آتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں اس ذرا سن لیتی ہوں، لیکن عین جب آپ نماز شروع کر چکے ہیں پھر آپ نماز کو توڑ کر کہیں کہ میں فون دیکھوں کس کا آیا ہے، تو یہ یا باہر گلی میں کیا تماشا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ کچھ بیچنے والا آ گیا، کچھ جیسے کچھ گلیوں میں بازاروں میں کچھ بیچتے ہیں جیسے آئس کریم، تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ نماز چھوڑ کے جلدی سے پہلے آئس کریم خرید کر رکھ لیں فریزر میں، پھر باقی نماز پوری کریں۔ آپ کی قسمت میں آئس کریم لکھی ہے تو وہ مل جائے گی، لیکن ابھی جو کام وہ کر رہے ہیں پہلے وہ کریں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے۔ اس دن ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اس کو وہی دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعہ کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوائیں، سمندر، پہاڑ جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ انسان کے دل میں منافقت کا مرض دنیا کی محبت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کی سب سے زیادہ نمایاں مظاہر مال اور اولاد کی محبتیں ہیں۔ اگر ان محبتوں کے زیر اثر انسان اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے تو یہی منافقت ہے۔ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی۔ بعض مائیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، بچہ پیدا ہوا چھوڑ دی، کیا وجہ؟ مصروفیت۔ نماز کے لیے مصروفیت تو بہانہ ہے ہی نہیں۔ سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے۔ بندہ مومن جانتا ہے کہ بیوی اور اولاد کی محبت اس کے لیے مزین کر دی گئی اور بڑی نزاکت کی حامل ہے۔ یہ محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی نافرمانی تک لے جاتی ہے، لہٰذا وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور یہ خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی اللہ کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، اور ان کی خاطر ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ سورہ طلاق۔ اب اس صورت میں طلاق کے احکام و مسائل آئے ہیں۔ اس صورت میں خاندانی نظام کی تفصیلی احکام آئے ہیں۔ آیت 1 سے 5 میں عدت کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ آیت 6 سے 7 میں عدت کے دوران حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ تحریم۔ اس صورت میں خاندانی زندگی کے حوالے سے شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کو ہدایت دی گئی ہے۔ آیت 1 سے 2 ان آیات میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے خاص قسم کے شہد کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ کیوں ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ ایک نعمت کو اپنے اوپر حرام کرے ہو، ایسا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں امت بھی اس حلال نعمت کا استعمال ترک کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے۔ مثلاً قسم توڑنے کا کفارہ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی واقعے سے شوہر کے لیے خاص رہنمائی فراہم ہوتی ہے۔ وہ رہنمائی یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کی محبت کو مزین فرما دیا۔ ممکن یہ ہے کہ محبت سے مغلوب ہو کر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات کا پاس نہ کرے۔ آیت 3 سے 4 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو کوئی راز کی بات بتائی، انہوں نے وہ راز ایک دوسری زوجہ کو بتا دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سے جب اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر ان زوجہ نے بھی ناراضگی کی ظاہر کی جنہیں پہلی زوجہ نے راز کی بات بتائی تھی۔ اللہ نے ان آیات میں دونوں ازواج کو اس روش پر توبہ کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی ان پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی جاری رکھی تو جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار اللہ ہے۔ پھر تمام فرشتے اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دونوں ازواج نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کر کے اپنے رویے کے لیے آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ اس واقعے کے ذریعے ہر خاتون کو ہدایت دی گئی ہے اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے، خاندان کے نظام کو اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ لڑائی اور اللہ کو ناپسند ہے۔
اور اللہ تمام خواتین کو ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 8 سچی توبہ کا بتایا گیا۔ آیت 8 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ترجمہ اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ آیت 10 میں 2 فرما بردار عورتوں اور 2 نافرمان عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کی مستحق ٹھہری، فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم علیہ السلام فرما بردار عورتیں ٹھہری۔ یہاں حضرت آسیہ کی دعا آ رہی ہے۔ آیت نمبر 11 رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ترجمہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ الحمدللہ پارہ 28 مکمل ہوا۔ اللہ ہماری ساری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔